کی، تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ برمنگم کی ڈیٹ جو ہے تو وہ 200 سال بعد والی نہیں ہے، وہ بالکل پروفٹ کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، قرآن 200 سال بعد لکھا گیا میں نے ایسا نہیں کہا۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے میری ان باتوں پر غور کرنا پڑے گا۔ میں نے یہ کہا کہ قرآن جو آج ہمیں ملتا ہے جہاں جہاں بھی قدیم نسخوں کی شکل میں، وہ ان میں کا کوئی بھی جو ہے قرآن 8ویں صدی عیسوی سے پہلے کا نہیں ہے۔ پہلی بات، 8ویں صدی عیسوی کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے جب 701 عیسوی شروع ہو جاتی ہے تو 8ویں صدی کہلاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کے نبی کی موت ہو رہی ہے 632 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے، تو کم سے کم یہ یوں سمجھیے کہ 68 سال کا تو جو ہے فرق ہے، کم سے کم بھی اگر لکھا جائے تو ان 68 سالوں میں کیا مسلمانوں کے ہاں، جسے مسلمان کہا جاتا ہے، ان کے ہاں کیا مکمل قرآن نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ مکمل قرآن کہاں ہے؟ یہ میرا اصل سوال تھا۔ اب رہی بات یہ کہ جو جس مخطوطے کو برمنگھم کا مخطوطہ کہا جاتا ہے، کیا آپ نے اس کے بارے میں کوئی تحقیقات کی کہ برمنگھم میں کتنا کچھ کیا کچھ رکھا ہے؟ کیا اسے قرآن کہا جائے گا؟ جی 4 یا 5 پیجز ہے وہاں۔ جی ہاں، دیکھیں برمنگھم میں جو کچھ ہے وہ صرف 4 یا 5 پیجز ہیں، اور یہ اس مخطوطے کی جو ہے کی جو ہے کنٹینیویشن ہے، یا اسی کا حصہ ہے جو کہ فرانس پیرس میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک مجموعہ ہے جسے ہم کہیں گے کہ جو ہے برمنگھم یا پیرس کا جو ہے جو مخطوطہ ہے، یہ کل ملا کر مخطوطہ بھی صرف 3 صورتیں ہیں، 3 چیپٹرز ہیں۔ یہ سورہ کہف کا کچھ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں، اور جبکہ یہ صرف 3 صورتیں ہیں۔ یہ گویا کہ قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یوں سمجھیے کہ 114 میں سے جب آپ 3 نکال دیتے ہیں تو یعنی 114 میں سے جب آپ 111 نکال دیتے ہیں تو صرف 3 صورتیں بچتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ قرآن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہوئی ہے۔ سچ والا جی یہ قرآن نہیں ہے کیسا بتا رہے آپ؟ برمنگھم میں جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، کیسے سے بول رہے ہیں؟ نہیں، اس کو میری اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ میں قرآن نہیں ہے کیوں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہی اگر میں کہوں کہ قرآن، تو کسی بھی مسلم یا مسلم اسکالر کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ کتاب جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے اور الناس پر ختم ہو رہی ہے، ایک مکمل یعنی جو جسے مصحف یا قرآن جو کہ ایک مجلد کتاب کی شکل میں، ایک مکمل جو ہے کتاب کی شکل میں جو کچھ بھی ہے، اور اسی پر ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش بالکل ہو بہو وہی ہے جو کہ روز اول سے آج تک چلا رہا ہے۔ اگر قرآن کی تعریف یہ ہے کہ قرآن اس طرح سے ہے، تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے برمنگھم میں جو کچھ رکھا ہے وہ قرآن نہیں کہلاتا، وہ صرف 3 سورتوں کا کچھ چند صفحات ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اس کی لکھت یا اس کی روشنائی کی نہیں ہوئی، بلکہ اس چمڑے کی ہوئی ہے جس پر یہ لکھت یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے۔ اس چمڑے کے وہ چمڑا جس جانور کا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لگ بھگ جو ہے یہ 7ویں صدی عیسوی کے جو ہے درمیانہ جو ہے زمانے میں جو ہے وہ زندہ تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایکسپرٹس کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ برمنگھم میں جو کچھ رکھا ہے، یا پھر اس کا جو ہے تسلسل، اس کی کنٹینیویشن جو ہم کو پیرس کے جو ہے مخطوطے میں ملتی ہے، وہ کل ملا کر 7ویں صدی عیسوی کا نہیں بلکہ 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی کا ہے، کیونکہ جو جس اسکرپٹ میں وہ لکھا گیا ہے، جس شکل میں، جس انداز میں جو ہے اس میں وہ بیل بوٹے یا پھر جس انداز کی اس کی کتابت ہے، جو لکھت ہے،
وہ اس لکھت کے بارے میں ماہرین مخطوطات کا یہ کہنا ہے کہ یہ 7ویں صدی عیسوی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ بھائی یہ ماہرین کہہ رہے ہیں نا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی وہ نسخہ ہے جو ہمارے نبی کے زمانے کا ہے، مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے زمانے کا اگر یہ نسخہ ہے واقعی خود ان کے اپنے دعوے کے مطابق، تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان کا یعنی مسلمانوں کا یہ دعویٰ قبول کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ چلیں بھئی میں اس کو قرآن تسلیم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو میں قرآن تسلیم کر لوں تو پھر میں اسی کو قرآن کہوں گا، اس کے علاوہ جو اضافے ہو گئے ہیں 111 صورتوں کی شکل میں اس کو قرآن نہیں کہوں گا، کیونکہ مسلمانوں کے دعوے کے مطابق ان کے نبی کے زمانے میں ان کی نگرانی میں جو کچھ لکھوایا گیا اسی کی حفاظت جو ہے ظاہر بات ہے اللہ نے کی، ان کی اللہ نے کی ہے۔ اب اگر اللہ نے حفاظت کی ہے اور یہ واقعی ان کے منہ بولے نبی کے زمانے کا جو ہے یہ نسخہ ہے، تو اصل قرآن تو وہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ جو قرآن ہے اگر جو ہے جو برمنگھم کا نسخہ ہے اس کو اگر میں قرآن کہوں تو دنیا میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تینوں صورتیں بھی مکی صورتیں ہیں، اس میں نہ مار دھاڑ ہے، نہ قتل و قتال ہے، نہ جنگ و جدال ہے، اور نہ اس میں مسلمانوں کا نبی ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ تو اس قرآن کو یا اس نسخے کو جو کہ خود مسلمانوں کے جو ہے کہ دعوے کے مطابق یہ جو ہے یہ 7ویں صدی عیسوی کا ہے، تو ٹھیک ہے، میں اس کو قرآن قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ میں اس کے علاوہ کسی اور جو ہے مصحف کو، کسی اور جو ہے کتاب کو میں قرآن نہیں کہوں گا۔ کیا مسلمان اس بات پر راضی ہیں؟ سچ والا جی، وہ برٹش آرکیولوجی سروے کا کہنا ہے اور اس کی BBC کی ڈاکومنٹری ہے، وہ اس میں اس کو وہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ کی بات ہے کہ اس میں صرف 3 آیات ہے، مکمل قرآن نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ جو برمنگھم میں لکھی ہوئی چیز ہے وہ آج کے قرآن میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہو کر کے اس کی ڈیٹ بھی طے ہوئی۔ نہیں خیر، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کی آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مصدقہ ہے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔ جو لوگ اس مخطوطے کے بارے میں باقاعدہ تحقیق کرتے ہیں اور جو ہے جن کو اس بات کی نالج ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو اس نسخے کے بارے میں دنیا میں پھیلائی گئیں اس کے پیچھے بڑی سیاست کار فرما ہے۔ اب میں ان باتوں کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو قبول کر بھی لوں کہ یہ جو ہے یہ اس زمانے کا ہے جس زمانے میں مسلمان کہتے ہیں کہ ان کا نبی کے زمانے کا ہے، یہ ان کے نبی کا زمانہ ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس کو قرآن قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، اس کے علاوہ جو کچھ اس میں اضافہ کیا گیا 111 صورتوں کا، میں اس کو قرآن جو ہے نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ سوچنے والی بات ہے اگر یہ واقعی ان کے نبی کے زمانے کا ہے تو اس کا مطلب نبی کی نگرانی میں جو ہے لکھوایا گیا نسخہ ہے۔ اگر واقعی نبی کی نگرانی میں لکھوایا گیا نسخہ ہے تو اس کی حفاظت بھی اللہ جو ہے یقیناً کر رہا ہوگا خود ان کے دعوے کے مطابق۔ تو نبی اور اللہ کی نگرانی اور حفاظت میں جو ہے جو نسخہ لکھوایا گیا، اور اگر جو ہے وہ برمنگھم میں وہی نسخہ موجود ہے تو پھر اس کو قرآن جو ہے میں بھی تسلیم کروں گا اور ساری دنیا تسلیم کرے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں مار دھاڑ جو ہے، جنگ و جدال، قتل و قتال بپا ہے، تو اس کو ہم قرآن کیوں کہیں آخر؟ کیوں؟ اس کے علاوہ بھی اور فرانس میں ہے، ابھی بتایا نا آپ نے، تو نہیں، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ فرانس میں جو کچھ ہے، فرانس اور برمنگھم کا کل ملا کر دیکھیں، برمنگھم میں صرف چند اوراق ہیں، چند پیجز ہیں، اسی کا کنٹینیویشن جو ہے وہ فرانس میں ہے۔ فرانس میں جو کچھ ہے وہ یہ کل ملا کر 3 صورتیں ہیں، 3 چیپٹرز ہیں بس، سورہ الکہف، سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ۔
جبکہ قرآن میں تو 114 صورتیں ہیں. تو اصل قرآن پھر وہ جو برمنگم میں ہے وہ ہے، یا جو اصل قرآن جو اس وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے یہ ہے؟ اب مسلمان اس کا فیصلہ کریں. سچ والا جی، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہ برمنگم والا قرآن ہے تو ٹھیک ہے، میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، اگر صرف اتنا ہی ہے تو. اب نہیں اتنا ہی اسی ہے، میں نہیں مطلب جو کچھ دیکھیں، جو کچھ خود ان کا دعویٰ ہے نا، ابھی مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کے جو ہے منہ بولے نبی کے زمانے کا ہے. تو اگر واقعی یہ ان کے زمانے کا ہے تو اس کا مطلب اصل قرآن تو یہی ہے. اب بعد میں جو کچھ اضافہ کیا گیا 111 صورتوں کا، وہ کیا ہے پھر؟ اسے یہ لوگ قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو ابھی اگر کسی سروے میں یا کسی تحقیقات میں ایسی کوئی قرآن جو مکمل ہے ابھی وہ سامنے آ جائے کسی ایسے ہی پرانے چمڑے پہ لکھی ہوئی، تو پھر وہ بھی ماننا پڑے گا آپ کو. نہیں، اگر واقعی اس کی تحقیق ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تحقیق کے بعد ہی تو ہم قبول کریں گے نا. تحقیق کے بغیر جس طرح سے مسلمان اپنی عقلوں پر تالے ڈالے ہوئے ہیں اور اپنی آنکھوں پر عقیدت کی پٹیاں چڑھائے ہوئے ہیں، ایسا تو میں قبول نہیں کروں گا. اگر کوئی چیز واقعی یہ بات مستند ہوتی ہے اور ماہرین کی تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتاب یا یہ نسخہ فلاں زمانے کا ہے، اور واقعی اس پر جو ہے ماہرین یا ماہرین مخطوطات کا جو ہے اس پر ان کی تصدیق ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، قبول کرنے میں کیا حرج ہے مجھے. بلکہ میں کہوں گا کہ جو ہے نہ صرف میں بلکہ دنیا کے جو ہے جتنے بھی دانشور ہیں، جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس کو قبول کر لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ ان کے نبی کے زمانے کا ہے. لیکن ثابت جو نہیں ہوگا اس کو ہم کیسے تسلیم کریں بتائیے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اس وقت جو نسخہ ہے جسے وہ قرآن سمجھتے ہیں، یہ 8ویں 9ویں 10ویں صدی عیسوی سے گزر کر جو ہے اس شکل کو پہنچا. کیونکہ 7ویں صدی عیسوی میں اس کی یہ شکل تھی نہیں جسے قرآن کہا جاتا ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے دنیا میں کہ 7ویں صدی عیسوی میں موجودہ قرآن کہیں پایا جاتا. پوری دنیا میں موجودہ قرآن 7ویں صدی عیسوی کا نہیں ہے. آپ سمجھے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر دوسرا جو ہے جو نقطہ جس طرح سے آپ نے ابھی کہا کہ جو 4 جو ڈاٹس تھے وہ اس کو میں میچ کر رہا ہوں، تو چلے بھائی، میں نے تو یہ کہہ دیا کہ جو ہے اگر وہ برمنگم والا جو ہے نسخہ اگر واقعی مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے زمانے کا ہے تو مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس سے مسلمانوں کا نبی کیسے ثابت ہوگا کہ اس کا جنم جو ہے مکہ میں ہوا تھا؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی وہ سورہ انفال میں کہاں ہے سے نا لائیں گے؟ تفصیلات. نہیں، سورہ انفال میں کیا تفصیلات ہیں؟ وہ جیوگرافیکل لوکیشنز بتائی جا رہی ہے نا وہاں پہ، ایگریکلچرل کی وہ ساری باتیں. میں بھی ایگریکلچرل جو ہے لوکیشن بتائی جا رہی ہے سورہ انفال میں، سورہ انعام میں. جی تو کیا مکہ میں ایگریکلچر ہوتا تھا؟ کب ہوتا تھا؟ کیا واقعی مکہ جسے کہا جاتا ہے، جس جغرافیے کا نام آج مکہ ہے، کیا کبھی وہاں پر کوئی کھیتی باڑی ہوئی ہے؟ ہو سکتی ہے. وہ سچ والا جی اگر وہ اسکرین پہ آیت لاجیے تو ٹھیک رہے گا. کون سی آیت کہہ رہے ہیں؟ سورہ انفال والی، سورہ انعام، سوری سورہ انعام کی کہہ رہے ہیں. جی سورہ انعام کی، ہاں مکی سورہ آیت ہے انعام، نا. ہاں یہ مکی صورت ہے، یہ صورت مکی ہے. اور اس میں اب مجھے یاد تو نہیں رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہے اس میں ان مویشیوں کا ذکر ہے جو اس علاقے میں رہتے تھے، اور پھر وہ ان کے لیے چارے کا ذکر ہے. اور مکہ کے جو باشندے تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. وہ اپنی اناج کا کچھ حصہ تو اپنے لیے رکھتے تھے اور باقی کا حصہ وہ اپنے معبودوں کے لیے رکھتے تھے، ان پر چڑھاوا کرتے تھے. یہ اس طرح کی باتیں سورہ انعام میں ہمیں ملتی ہیں. ابھی اس وقت مجھے وہ آیات یاد نہیں ہیں، میں آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آیات نکال کر جو ہے بتاؤں گا.
لیکن یہ باتیں ہمیں جو ہے سورہ انعام میں ملتی ہیں اور دوسری جگہوں پر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکہ جسے آج ہم مکہ سمجھتے ہیں یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کے ان بیانات کے مطابق مکہ اس جگہ کا نام ہے جہاں واقعی ہریالی ہے، جہاں نہریں بہتی ہیں، جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جہاں مویشی یہاں چوپائے ہوتے ہیں اور ان کا چارہ وہاں پر اگتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ قرآن کے بیانات کے مطابق جو قرآن کا نبی ہے وہ یہودیوں اور جو ہے نصرانیوں کے ساتھ باقاعدہ کنفرنٹیشن کرتے ہیں، ان سے جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اکثر۔ تو سوال یہ ہے کہ جس علاقے کو جس جغرافیہ کو آج مکہ کہا جاتا ہے وہاں کون سے یہودی رہتے تھے، کون سے نصرانی رہتے تھے؟ ظاہر بات ہے یہودی اور نصرانی کبھی بھی ایک کسی جھوپڑے میں یا پھر جو ہے کسی ایسے ہی جو ہے کہیں کٹیا میں نہیں رہتے، ان کی اپنی شان بان ہیں، ان کی اپنی ٹھاٹ باٹ سے جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کے مکانات بھی بڑے خاص انداز کے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے سینیگوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے چرچ، ان کی جو ہے ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مکہ کا پورا جو ہے مطلب علاقہ جہاں پر المسجد الحرام اس وقت پائی جاتی ہے، تو وہ سارا علاقہ جو ہے کھود دیا گیا، لیکن اس طرح کے کوئی آثار کسی کو آج تک نہیں ملے۔ کسی بھی زاویے سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ مکہ کوئی تاریخی شہر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی بات کا کوئی ثبوت یا آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ جو ہے مکہ کوئی تاریخی شہر تھا۔ خود قرآن کے کہنے کے مطابق قرآن کا لکھنے والا یعنی جس جگہ کو قرآن کے ظہور کی جگہ بتاتا ہے اس جگہ کے لیے یہ ام القریٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کا لکھنے والا، اور یہ یاد رہے کہ ام القریٰ کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل موجودہ مکہ کے کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس پر فٹ نہیں بیٹھتا، کسی بھی لحاظ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ام القریٰ جو ہے اس مکہ کو کہا جائے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ قرآن کا کہنے والا، قرآن کا لکھنے والا ہمیں بتاتا ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جو فصیل بند ہے، جو بلد الامین ہے، کیونکہ وہ فصیل بند ہے اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں امن ہے۔ لیکن یہ موجودہ مکہ کبھی بھی پرامن نہیں رہا، تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے چڑھائیاں ہوتی رہی ہیں، وہاں خون خرابہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ کوئی جو ہے کوئی وہاں محفوظ جگہ ہے ہی نہیں مکہ، جبکہ قرآن کا لکھنے والا اپنے مقام جس جگہ یہ ظاہر ہوا قرآن اس کے لیے بلد الامین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو میری تمام گفتگو کا جو ہے جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ موجودہ قرآن میں دیا ہے نہیں مکی آیات ہے بول کے، مکی آیتیں، مکی صورتیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن تو نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے لکھے جانے کے کافی عرصے کے بعد لوگوں نے یہ نام رکھے کہ فلاں صورت مکی ہے اور فلاں صورت مدنی ہے۔ مکی یا مدنی صورت کا جو ہے جو صورتوں کے جو نام جو ہے اور پھر ان کو جو کہا گیا ہے کہ فلاں صورت مکی ہے فلاں صورت مدنی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کے باہر لوگوں نے جو ہے یہ ان کے نام رکھے، اور پھر یہ نام بھی وقتاً فوقتاً بدلتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں بھی کئی اختلاف پایا گیا علماء میں یا لکھنے والوں میں کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، میں بھی اختلاف رہا کبھی؟ ہاں، اس پر اختلاف ہے، اس پر یقیناً اختلاف ہے۔ صورتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بلکہ صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورت مکی ہے تو اس کے اندر کچھ آیتیں مدنی آ گئی، اور کوئی صورت اگر مدنی ہے تو اس میں کچھ آیتیں مکی آ گئی ہیں۔ بھائی یہ ساری کھچڑی جو بنائی گئی ہے جسے آج ہم قرآن سمجھتے ہیں، یہ سارا کھچڑی کا جو ہے مجموعہ ہے،
کوئی آیتیں کہیں پڑھی ہیں، کوئی آیتیں نہیں، کہیں پڑھی ہیں. آج ایسا ہے کیا کہ آج دنیا میں جتنے بھی ریٹن قرآن اویلیبل ہے، حفظ کے ورژن جتنے پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں ایسا ہے کیا کہ کسی قرآن میں کچھ آیاتیں جو ہے وہ مدنی آیات کے ٹائٹل میں ہیں، اور کچھ مدنی آیات ہے جو یہاں پر مکی آیات کے ٹائٹل میں ہیں؟ نہیں دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مکی اور مدنی صورتیں جس ترتیب سے جس بے ڈھنگے انداز میں قرآن میں وارد ہوئی ہیں، اس سے خود آپ کوئی پڑھنے والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکی، بھائی دیکھیں کہ اگر مکہ کا دور پہلا دور ہے اور مدنی دور بعد کا دور ہے، تو اصولاً ہونا کیا چاہیے؟ پہلی ساری صورتیں مکی ہوں، اس کے بعد ساری صورتیں مدنی ہوں، اور وہ سیکوینس میں ہوں کہ بھئی پہلا دور کیا تھا، مکی دور تھا، تو اس میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، دوسری تیسری نازل کون سی ہوئی، چوتھی صورت کب نازل ہوئی. یہ کم سے کم کچھ سیکوینس ہونا چاہیے، کوئی آرڈر میں تو ہو. لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی صورت مکی ہے، اس کے بعد مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی، پھر مکی آ گئی، پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی. ارے یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ یہ ساری کھچڑی کس نے بنائی؟ کس نے بنائی یہ ساری کھچڑی؟ اچھا، ترتیب کی کوئی منطق بھی نہیں ہے کہ کیا منطق پہ یہ بنایا گیا ہے؟ نہیں، منطق کچھ بھی نہیں. بھائی دیکھیں کہ اسلام جسے کہا جاتا ہے، اس کے کسی بھی کام میں آپ کو کوئی منطق نہیں ملے گی، کوئی منطق نہیں. وہاں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے، بس ایسا ماننا ہے، تم کو ایسا ہی ہے، بس ایسا ماننا ہے. وہاں نہ سوال کرنا ہے، نہ منطق کی دلیل پوچھنی ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق منطق سے یا جو ہے لاجک سے نہیں ہے. اسلام کا تعلق ہے ایمان سے، ماننے اور منوانے سے. جس کسی نے قرآن کو موجودہ شکل میں جیسے بھی جو ہے لکھا اور لوگوں پر تھوپ دیا کہ یہی جو ہے آرڈر ہے، اسی طرح سے تم کو ماننا ہے. اب اس پر جو ہے ایک کہانی گھڑی گئی. وہ کہانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر جو جس انداز میں وحی نازل ہوتی تھی، آخری زمانے میں ان کے نبی نے قرآن کو اس طرح کی موجودہ ترتیب سے جو ہے لکھوایا، یا پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ ترتیب ہے. اچھا، اس ترتیب کے بارے میں یہ کہانی اور گھڑی گئی کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے منہ بولے نبی نے جبریل امی کے سامنے پورا قرآن پڑھا. اس کے بعد جبریل نے اس کی تصدیق کی، اس کو ویریفائی کیا، اور پھر جو ہے اس کو انڈورس کیا. تو اس کو عرصہ اخیرہ کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک اصطلاح گھڑی گئی کہ بھئی اس ترتیب کو جو آخری زمانے میں جو ہے کیا گیا، آخری زمانے میں اس طرح کا جو ہے یہ ترتیب دی گئی، اور پھر جو ہے وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہ گئی، وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہ گئی. آپ سمجھے بات کو؟ جی جی. وہ سورہ انعام میں یا پھر اور دوسری صورتوں میں جو کہ مکی صورتیں ہیں، اس میں کس طرح کے پھل پھول اور جو ہے وہاں پر اس کی نہریں ہیں یا پھر چشمے ہیں، وہ ان کا ذکر آتا ہے. تو سر اسی آیت کا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں یہ بھی آیت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں. میں جو ہے میں اصل میں وہ اس کے لیے میں پریپیئر نہیں تھا. اب چونکہ عبدالحمید صاحب نے سوال کیا تو جو ہے وہ میرے ذہن میں مجھے یاد ضرور ہے کہ یہ سورہ انعام میں اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن پرٹیکولر کہاں کیا کون سی آیتیں ہیں میں اس کو جو ہے پھر سے تیار کروں گا، جن میں یہ بھی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. یہ اس طرح سے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں جو باتیں ہمیں جو ہے مکی صورتوں میں ملتی ہیں، اس کا موجودہ مکہ سے کسی بھی زاویے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے.
اور تو اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مکہ جو ہے ٹریڈ روٹ پر واقع ہوا ہے. مکہ جو شہر ہے وہ ایک بہت بڑی تجارت، ایک منڈی تھی، تجارت کا جو ہے مطلب کی شاہراہ پر تھا، تجارت کی شاہراہ پر جو ہے مکہ واقع تھا. یہ دعویٰ یہ لوگ جبکہ وہ آج بھی صدیوں سے نہیں ہے. کرتے آئے ہیں، صدیوں سے کرتے آئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی تحقیق کر لے، اس کو یہ اتنا بڑا دعویٰ یہ بالکل جو ہے وہ کافور ہو جائے گا کہ بھئی اتنا بڑا دعویٰ، اتنا جھوٹ جو مکہ کے بارے میں گھڑا گیا ہے. کیونکہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کبھی بھی تحقیق جستجو کا جو ہے کبھی کوئی جو ہے اس طرح کا کلچر نہیں تھا، کراس کوشچننگ کا کلچر نہیں تھا. ان کے علماء، ان کے ملا جو کچھ کہہ دیتے اور جو ہے ساری عوام اس کو جو ہے آمنا صدقنا کے طور پر ہم نے مانا اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی. بس یہی سلسلہ چلتا رہا صدیوں سے. یہ بھلا ہو انٹرنیٹ کا. یہ تو انٹرنیٹ یہ ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے سامنے یہ ساری باتیں کھل کر آ رہی ہیں. محض انٹرنیٹ کی کرامات ہے یہ. جی 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 سچوالا جی، ایک اور بات ہے اسی میں کہ یہودیوں کے تاریخ کے بارے میں کئی اسٹڈیز ہے، کئی لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا جب بھی کسی نے ان کو قتل کیا، اس قوم کو ستایا، تو اس میں جہاں جہاں لوگ مرے اس چیز کی ہسٹری آج بھی یہودی لوگ بہت اچھے سے سائنٹیفک انداز میں اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ کہاں کہاں یہودیوں پہ ظلم ہوئے، اس چیز کو ہسٹوریکلی ریکارڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا اس چیز کے ایویڈنس بھی وہ رکھتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت مطلب ایک اور دھکے والی بات یہ تھی کہ بنو قریظہ کا کوئی ریکارڈ آج والے جیوش مانتے ہی نہیں کہ ایسا کبھی ہوا یہودیوں کے ساتھ. اس جی کے ہاں، بارے اصل میں ہاں میں جتنا کچھ اس بارے میں سمجھ سکتا ہوں، چونکہ یہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کا حصہ ضرور ہے. یہ تاریخی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر یہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کے باہر اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی بات کا ہمیں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. جی اب یہ مطلب ہم نے خود اس چیز کو بنایا اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ 4 کتابیں نازل ہوئی، 3 میں انہوں نے تحریف کر دی، جبکہ کوئی ڈائریکٹ کرسچن یا یہودی سے بات کی جائے یا ان سے فیس بک واٹس ایپ پہ بھی چیٹ کیا جائے تو وہ کھل کے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس میں کتاب کے نزول ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ورڈ آف گاڈ والی کوئی بات نہیں ہے، اور اس پہ کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے ان میں. یہ ہم ہی کہتے ہیں کہ وہ آسمانی کتاب تھی، پھر ہم ہی نہیں، سب کہتے کچھ ہیں ہم کہ ہی وہ کہتے ہیں. دیکھیں، سب کچھ ہم ہی گھڑتے رہے ہیں، سبھی ہم ہی کہتے رہے ہیں، سب کچھ ہم ہی دعویٰ کرتے رہے ہیں، سب کچھ لوگوں پر ہم ہی الزام لگاتے رہے ہیں. سارا کام ہمارا ہی ہے. اور پھر ہم کو جو ہے اور ہم دنیا کے بڑے مظلوم بھی ہیں. سب کچھ ہم نے کیا ہے اور پھر مظلوم بھی ہم ہی ہیں. ساری دھاندلیاں، ساری جو ہے جتنی بھی خرافات ہیں جو ہم نے گھڑی، اس کے بعد دعویٰ اور سارے الزامات دوسروں پر ہیں. اب آپ سوچنے کی بات ہے، آپ نے چونکہ مکہ کا ذکر کیا تو ایک اور بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ یہودیوں کی جو تاریخ ہے، ظاہر بات ہے ابراہیم ان کے ہاں ایک بہت اہم اور بہت معروف شخصیت کہلاتی ہے، اور ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے. بے شمار نبیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں بے شمار نبیوں کے وہ باپ ہیں، باپ دادا سمجھ لیں. ابراہیم نے اگر ایک عبادت گاہ بنائی جس کو اگر کعبہ کہا جاتا ہے اور وہ مکہ میں ہے اگر واقعی، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل میں جتنے بھی نبی آئے، ابراہیم کی نسل میں جتنے بھی نبی آئے، تو اگر وہ واقعی یہ مکہ اور یہ واقعی جو ہے یہ شہر مکہ اور کعبہ ابراہیم کا جو ہے اگر بنایا ہوا ہے، تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا آج تک کسی نبی نے، کیونکہ نبوت ساری بنی اسرائیل میں رہی نا بھائی، اتنے سارے نبی جو جتنے بھی آئے ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کا مکہ میں آنا اور جو ہے کعبہ کی زیارت کرنا ثابت ہے؟ بتائیے، ثابت ہے؟ تو سوچنے والی بات ہے کہ ابراہیم
خود یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں بہت اہم شخصیت ہیں، ان کا جو ہے اگر واقعی ایک اللہ کی عبادت کے لیے ایک کعبہ نامی کوئی ایسا جو ہے مونومنٹ، کوئی ایسا جو ہے کوئی ایسی جگہ بنانا ایک یادگار کے طور پر اتنی اہم، اگر واقعی جو ہے یہ ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، تو یہودیوں کی پوری تاریخ میں آپ کو کئی نبی یہاں آ رہے ہیں اور پھر یہاں ان کی زیارت کر رہے ہیں اور کعبہ کا طواف اور کعبہ کا حج کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس بھی، جبکہ ہونا پوری یہ طرح چاہیے سے تھا خالی کہ پڑا ہے. جی ہاں، کرسچن اور یہودی بھی حج کو آ رہے ہیں آج، جیسے شیعہ اور یقیناً سنی جا رہے ہیں. یقیناً. بلکہ اگر ہم قرآن کے جو ہے متن پر نظر ڈالتے ہیں تو قرآن میں ہر جگہ جہاں جہاں الکعبہ اور جہاں جہاں الحج کا ذکر آ رہا ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں الکعبہ اور جہاں جہاں الحج کا ذکر آ رہا ہے، قرآن کا لکھنے والا الکعبہ اور الحج کے ساتھ الناس کو جوڑ رہا ہے. الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور لوگوں میں سبھی لوگ شامل ہیں، سارے انسان. گویا کہ جو ہے یہودی، عیسائی اور جو ہے اس میں بدھسٹ ہیں، اس میں اگر جو ہے مجوسی ہیں، اس میں ہندو ہیں، اس میں بدھسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے یا کے ایو سارے الذین نماز میں آمنوا نہیں شامل ہیں. ہے. نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں ہے. پورا قرآن خالی پڑا ہے. حج کے ساتھ یا الکعبہ کے ساتھ جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے اس کے ساتھ قرآن کا لکھنے والا الناس کو جوڑ رہا ہے، لوگوں کے لیے ہے. حج کس کے لیے؟ حج کون کریں گے؟ لوگ کریں گے. کعبے کا الکعبہ جو ہے کس کے لیے ہے؟ لوگوں کے لیے ہے. وہاں مومنین یا مسلمان کا ذکر ہی نہیں ہے. سوچنے والی بات ہے، مگر سوچتا کون ہے؟ سوچنا کام نہ تو علماء کا ہے نہ علماء کے ماننے والوں کا کام ہے. بھئی ان سب لوگوں کے جو ہے ان کا کام صرف ماننا ہے. جو کچھ ملاؤں نے کہہ دیا اس کو جو ہے امنا اور صدقنا، یہ سلسلہ جو ہے صدیوں سے چلتا رہا. قرآن کے متن پر کوئی غور ہی نہیں کرتا، کوئی سوچتا ہی نہیں کہ متن میں کیا لکھا ہے، کسی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. جی، تفسیر اور بریکٹس میں بس سمجھنے کی کوشش ہے. ہاں ہاں، ساری جو ہے بریکٹ ڈال کر جو ہے اس میں اپنے عقیدے جو ہے گھسا دیتے ہیں یہ مترجمین اور یہ مفسرین، اور پھر جو ہے مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مترجمین اور مفسرین تو گویا کہ جو ہے ہمارے اللہ اور ہمارے رسول ہیں، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں بالکل وہی بات درست ہے. اس کے علاوہ ان کے یعنی یہ لوگ کبھی اپنی عقل سے کبھی کچھ سوچیں گے نہیں، کچھ نہیں سوچیں گے. اچھا سچوالہ جی، آپ جو آیتیں بول رہے تھے یہ 141 142 ہے؟ نہیں، یہ بھی ہے. میں نے آپ سے کہا نا، یہ اس میں بھی وہی باتیں آئی ہیں. یہ ہاں، بھی یہ سورہ جو آپ بول رہے الانعام تھے. ہی کا جو ہے. جی ہاں، یہ جس میں جتنے بھی آئے ہیں نا، ان سب میں جی کھیتی باڑی، اس میں جو ہے مویشی ہیں، اس میں چوپائے ہیں، اس میں ان کا جو ہے چارہ ہے، ان کی جو ہے کھیتی باڑی ہے، یہ ساری باتیں اس میں آئی ہیں. اور ظاہر ہاں، بات ہے 141 سے کنٹینیو یہی ہے. جی ہاں، ان میں سے صبح کسی بھی جانا بات کا جو ہے کوئی بھی تعلق موجودہ مکہ سے ہو ہی نہیں سکتا. موجودہ نہیں. مکہ جس جغرافیہ میں ہے، وہاں کی جو زمین ہے، وہاں کی جو مٹی ہے، وہاں کے جو پتھر ہیں، اس میں کھیتی باڑی کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جی، مگر مسلمان ہیں، مانے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر ان کے ابو الانبیاء ابراہیم یہاں آئے، اسماعیل آئے، انہوں نے جو ہے یہ چوکور پتھریلو ڈبہ جو ہے بنایا، جس کو آج یہ کعبہ سمجھ رہے ہیں. جی جی. کیا کریں؟ اب وہ کیونکہ یہ ابراہیم والا باتیں ان قصہ جو ہے ان کے علماء نے، ان کے ملاؤں نے بتائی ہے اور یہ مان رہے ہیں. مسلمانوں جی. کی خود اپنی کوئی تحقیق کبھی نہیں ہوتی، کسی بھی اینگل سے کبھی بھی جو ہے وہ جو ہے کسی بات پر غور نہیں کریں گے. وہ صرف ان کا کام ہے ماننا، بس ماننا. تو ان کے جو مولوی مولانا یہ لوگ ہیں، یہ خود ہی کہتے ہیں ان کو کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے. بولا آپ کا سوچنے کا کام تھوڑی ہے، تو اللہ نے جو بولا ہے وہ صحیح ہے سب. ہاں، ویسے بھی ان کے نزدیک جو عقل ہوتی ہے وہ شیطانی کام ہے. عقل جو ہے شیطان استعمال کرتا ہے، اور ہم جو ہے صرف نقل پر چلنے والے ہیں، تقلید پر چلنے والے ہیں. ہمارا کام ہے مکھی سے مکھی، پر سے پر ملانا، بس آگے بڑھنا. اس کے علاوہ ہم کو سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، عقل استعمال کرنا ہمارا کام نہیں ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے.
सच वाला जी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला किस्सा बाइबल में भी वैसा ही है कि उन्होंने अपने बेटे को काटने के लिए ले गए, उसके गर्दन पे छुरी फिराई, छुरी गिर गई, दुम्बा आ गया। लेकिन वो आज कुर्बानी की ईद नहीं मनाते। ईद उल अजहा हम मुसलमानों में ही है बस। असल में बात यही है कि बहुत सी बातें ये अब्बासी जिन्होंने इस मौजूदा इस्लाम को घड़ा है, अब्बासियों ने इधर उधर से लेकर ये अपने उसको एक अलग ब्रांड दे दिया, उसको एक अलग नाम दे दिया, क्योंकि यहूदियों के यहाँ ये जो कुछ भी है वो इसहाक से जुड़ा हुआ है, उसको जी इज़ाक कहते हैं, और उसी से ईद उल अजहा उसको ईद उल इज़हाक भी कहते हैं। ये आले लेकिन इस्माइल है। यहाँ, जी हाँ, लेकिन यहाँ पर इस्माइल आ गया। अच्छा, यहाँ इस्माइल क्यों आया, ये सोचने की बात है। मुसलमान इस्माइल को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्योंकि अब्बासियों ने जिस नबी को घड़ा है और मुसलमान जिसे अपना मुंह बोला नबी समझते हैं, वो असल में ये अब्बासियों की तराश खराश है। ये इसको जोड़ा जाता है बनी इस्माइल से। और जो है मजे की बात यह है कि बनी इस्माइल वाले लफ्ज से पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है। पूरे कुरान में कहीं किसी एक भी जगह बनी इस्माइल का लफ्ज नहीं आया, न बनी इस्माइल का लफ्ज आया, न बनी इस्माइल से जुड़े किसी नबी का जिक्र आया। कुरान का लिखने वाला जहां जहां भी इस्तेमाल कर रहा है वो बनी इस्माइल का जो है जिक्र कर रहा है। हर जगह बनी इसराइल का जिक्र कर रहा है। बनी इस्माइल को कुरान का लिखने वाला नहीं जानता। और मुसलमानों का मुंह बोला नबी किससे का ताल्लुक रखता है? बनी इस्माइल से ताल्लुक रखता है। आप समझे बात को? बनी इस्माइल से ताल्लुक रखने वाला जो मुसलमानों का मुंह बोला नबी है, जिसे अब्बासियों ने तराशा खराशा, जाहिर बात है मैं उस नबी की बात कर रहा हूं। क्या वो वाकई वो नबी मौजूदा मक्का में जन्म लिया? क्या कोई साबित कर सकता है? नहीं तो वो तो तवातुर से वो जो चल रहा है ना कि वो सही कर रहे हैं सफा मरवा के बीच में। नहीं, ये तो तवातुर कब से हुआ? ये सवाल ये है कि ये तवातुर की इब्तिदा कब से हुई? क्या इब्राहिम के जमाने से हुई? जिस जमाने को इब्राहिम का जमाना कहा जाता है, क्या वो उस जमाने से है? इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये तवातुर सारे का सारा ये कब से हो रहा है? 8वीं सदी ईस्वी से हो रहा है। उससे पहले कोई तवातुर ही नहीं है, तवातुर का वजूद ही नहीं है। नहीं तो उसमें सच वाला जी, उसमें एक थोड़ा सा रैशनली देखा जाए तो 800 सालों से जो चीज चल रही है वो आज 2022 तक भी एज इट इज चल रही है। तो अगर कोई ये देखता है कि हिस्ट्री में एक 800 साल के अरसे में ये तवातुर कहीं नहीं टूटा, तो वो उसके पिछले 200 सालों पे शक करने की क्या वजह है? वो कहेगा कि ठीक है 800 की जगह। हाँ, आपका ये सवाल बहुत वजह है, बात सही है आपकी। लेकिन हमें जो है इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए कि जिस जमाने को हम अब्बासी दौर कहते हैं, जिस वक्त ये मौजूदा इस्लाम की शुरुआत हुई, अब्बासियों ने इसे जब तराशा, जाहिर बात है अब्बासी थे कौन? आप जरा ये गौर करें, क्या अब्बासी कोई मामूली लोग थे? नहीं। अब्बासियों के हाथ में उनके पास हर तरह का इक़्तिदार था। वो अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत के जोर पर उन्होंने सब कुछ मनवाया वो जो कुछ वो चाहते थे। और जाहिर बात है ये कोई अचानक साल 2 साल में नहीं हुआ। ये इसका स्पैन जो है लगभग जो है 2 सदियों या उससे भी ज्यादा का रहा है। उसके बाद जाकर ये इस्लाम इस शक्ल के करीब पहुंचा। तो एक डेवलप जो है एक जो है ये दीन या फिर जो है ये रिलीजन बना। उससे पहले तो अगर आप जो है 7वीं सदी ईस्वी की तारीख अगर आपको वाकई ढूंढना है तो आप वो पूरे इलाके को अगर कंगाल डालें, आपको कहीं भी इस्लाम नामी ये मौजूदा आइडियोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी। ना मौजूदा मक्का मिलेगा, जिस शहर को आज मक्का कहते हैं वो कहीं उसका कोई वजूद नहीं है। जिसे आज हम कुरान कहते हैं, जिस किताब को आज कुरान कहा जाता है, ये कुरान आपको 7वीं सदी ईस्वी में नहीं मिलेगा। जिस शख्सियत को मुसलमान अपना नबी मानते हैं और उसका नाम ये मोहम्मद रखते हैं, आपको मोहम्मद 7वीं सदी ईस्वी में मिलेगा ही नहीं। गोया के आप देखिए कि 7वीं सदी ईस्वी ये वो जमाना है
کہ اس آس پاس کے سارے علاقے جیسے ساسانید ہیں جنہیں ایرانی کہا جاتا ہے، یقیناً ان کی اپنی ایک جو ہے ان کی اپنی سلطنت ہے اور ان کا اپنا سب کچھ ہے، وہاں لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، اور جو ہے رومن ہیں، گریک ہیں، ایجپشین ہیں، اور ادھر ہمارے جو ہے یعنی ہم ادھر جو ہے آپ کو ایسٹ میں ہندوستان ہے، چین ہے۔ ارے بھائی 7ویں صدی عیسوی میں کیا ہوا؟ مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا آخری نبی آیا، آخری رسول ہے، ایک پیغام ہے، ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن کہا گیا ہے، ایک دین جس کا نام اسلام ہے۔ بھائی یہ 7ویں صدی عیسوی میں یہ سارے لوگ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں اس کو؟ نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ اسلام نامی دین کو جانتے ہیں، نہ محمد نامی کسی رسول یا نبی کو جانتے ہیں، نہ مکہ کو جانتے ہیں، نہ الکعبہ کو جانتے ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں۔ جانتے تو ہے، ہسٹری، یہ عرب ہسٹری میں لکھا ہے، لیکن قرآن میں نہیں ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ 7ویں صدی عیسوی جسے کہا جاتا ہے، 7th سینچری جو ہے نا، یہ اس صدی میں آپ کو یہ اسلام یعنی وہ آئیڈیالوجی جسے اسلام کہا جاتا ہے، وہ کتاب جسے قرآن کہا جاتا ہے، وہ نبی جسے محمد کا نام دیا گیا، وہ شہر جسے مکہ کہا جاتا ہے، اس کا کہیں کوئی ذکر ہے تو بتائیے کسی بھی تاریخ میں، بھلے وہ رومن ہو یا ایرانی ہو یا گریک ہو، یونانی ہو، یا جو ہے یا مصری ہو یا ہندوستانی ہو یا چینی ہو، کہیں بھی کوئی کسی جگہ کوئی اس کا ذکر ملتا ہے تو بتائیے۔ نہیں بالکل نہیں ہے، بلکہ میں نے وہی تو یہودی کہنا ہسٹری چاہ کو رہا ہوں دیکھا، بنو قریظہ، بنو قریظہ اور یہ تینوں جو یہودی قبیلے ہیں، ان کی تاریخ اور ان کے مرنے والے لوگوں کی کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں، بولتے ہو ہمارے پاس نہیں ہے ہسٹری۔ نہیں یہی نہیں، بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ عباسیوں نے جس تاریخ کو گھڑا ہے اور جس شخصیت کو یہ ابن ہشام کہتے ہیں، اور ابن ہشام جو کوئی بھی شخص گزرا ہے تو وہ سیرت النبی لابن ہشام، یعنی نبی کی سیرت کی وہ کتاب جو ابن ہشام سے منسوب ہے، اور اس کو جو ہے تاریخ ابن ہشام کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی اولین تاریخ ہے اور قدیم ترین تاریخ ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ لکھا گیا تھا، جیسا ابن اسحاق ہے یا واقدی ہے یا بکائی ہے، ان کا کوئی کام دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ تو اصل ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دے کر اگر کوئی کتاب لکھوائی گئی تو وہ ہے ابن ہشام کی تاریخ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب لکھوائی گئی ہے؟ 210 ہجری میں تو یہ ابن ہشام پیدا ہو رہا ہے، اب یہ اس نے لکھا کب ہوگا بتائیے؟ یعنی اپنے وقت سے 210 سال کے بعد تو ابن ہشام پیدا ہوا ہے، اور یہ عباسیوں کا زمانہ ہے، اور عباسی اپنے وقت کے فاتح ہیں، کانکرر ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے اس تاریخ کو لکھوایا اپنی نگرانی میں۔ تو لکھواتے وقت انہوں نے مینشن کیا ہوگا نا، جیسے ابن ہشام نے جب اپنی تاریخ لکھی تو انہوں نے یہ بھی تو مینشن کیا ہوگا نا کہ یہ واقعہ یا یہ جو سیرت میں بایوگرافی لکھ رہا ہوں یہ آج سے 210 سال پہلے ایک شخص گزرا اس کی ہے، یہ مینشن کیا ہوگا نا انہوں نے۔ نہیں دیکھیں کہ اگر کوئی شخص 210 سال کے بعد پیدا ہوا اور 210 سال پرانی باتیں لکھ رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے پاس سورس کیا ہے، کہاں سے مل رہے؟ کیا کوئی 210 سال کی عمر کا کوئی شخص موجود تھا؟ نہیں۔ کس بنیاد پر یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے وہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں نے واقدی سے جو ہے لیا، اور واقدی بکائی سے لیتا ہے، اور بکائی جو ہے ابن اسحاق سے لے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بکائی، واقدی اور ابن اسحاق کا کوئی کام دنیا میں نہیں پایا جاتا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ابن اسحاق کے نام سے جو تاریخ لکھوائی گئی وہ بھی عباسیوں نے ایک گھڑی ہے، اور نام اس کو ابن اسحاق لکھ دیا، کہہ دیا۔ ابن اسحاق کا یا بکائی کا جو کام ابن ہشام کے پاس آ رہا ہے، خود اس کے اپنے کہنے کے مطابق ابن ہشام یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ابن اسحاق کی لکھی گئی باتوں میں جو ہے میں نے بہت ساری باتوں میں امینڈمنٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ امینڈمنٹ کیوں کیا بھائی؟ تو کون ہوتا ہے امینڈمنٹ کرنے والا؟ ہے نا؟
اور کچھ بھئی حصے نہ تو پیدا ہی ہو لیے رہا بھی ہے نہیں. 210 سال کے بعد، اور جو ہے جو باتیں تجھ تک پہنچ رہی ہے اور تو اس میں امینڈمنٹ کر رہا ہے، کیوں؟ اور میں آپ کو بتا دوں، جسے تاریخ ابن ہشام کہا جاتا ہے، وہ تاریخ وہ کتاب بھی پوری دنیا میں آج اوریجنل کہیں نہیں پائی جاتی. جو کچھ پایا جاتا ہے وہ بھی کاپی کی کاپی ہے، چربا ہے، صرف اصلی کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھے؟ بھئی تاریخ مسلمان یہ ابن سمجھتے اسحاق ہیں کہ آج جس طرح سے ان کا دین جس آرگنائزڈ انداز میں ایک ہر چیز سسٹمیٹکلی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈے ون سے ایسے ہی سسٹمیٹک چلا رہا ہے. ارے بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. یہ سارا ڈیولپمنٹ صرف عباسیوں کی نگرانی میں ہوا ہے. ظاہر بات ہے اس کے اصل بانی، اس کے اصل جو ہے مؤجد جو ہے کون ہے؟ یہ عباسی ہیں. جس دین کو آج یہ اسلام سمجھ کر جو ہے یہ اللہ اور ان کے رسول کا دین سمجھ رہے ہیں، کہ اللہ کو اور رسول کو اس طرح سے